بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تدفین کے مسائل۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین تک ٹھہرنے کی فضیلت جو پہلے گزر چکی کہ اس کے 2 قرات کا ثواب اسے ملے گا۔ جو نماز جنازہ پڑھے تو 1 قرات ثواب ہے، 1 پہاڑ کے برابر ثواب، اور کوئی تدفین تک رک جائے تو 2 قرات یعنی 2 پہاڑوں برابر اس کو ثواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ بقلی قبر یعنی لحد بنانا افضل ہے۔ بقلی قبر لحد کسے کہتے ہیں کہ ایک عام قبر ہوتی ہے جو اوپر سے اس طرح سے کھودی جاتی ہے نیچے کی طرف۔ بقلی کیا ہوتی ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف کھودتے ہوئے آتے ہیں اور پھر رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں جو ہے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے اس کو جو ہے بغل بنایا جاتا ہے، مطلب اس کو کھود کر اندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مطلب جو باڈی ہے، جو میت ہے، اس کو ایسے اندر اتارا جائے گا، پھر اندر اس کو جو ہے پش کر دیا جائے گا۔ چلیے، قبر میں کچی اینٹیں استعمال کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی مرض الموت میں یہ بات کہی، میرے لیے لحد بنانا، جس قبر کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، اور کچی اینٹیں استعمال کرنا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی اور کچی اینٹیں استعمال کی گئی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قبر فراغ، گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے۔ بوقت ضرورت ایک قبر میں ایک سے زیادہ میتیں دفن کی جا سکتی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نسائی میں، ابو داؤد اور ترمذی اور احمد میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز فرمایا، قبریں گہری، فراغ اور صاف ستھری بناؤ اور ایک ایک قبر میں 2 3 آدمی دفن کرو۔ جسے قرآن مجید زیادہ یاد ہو اسے پہلے قبر میں اتارو۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارنا سنت ہے، ضروری نہیں ہے، مطلب اس کا پیر پہلے جائے گا اور سر بعد میں جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں پاؤں کی طرف سے انہیں نیچے اتارا، یہ سنت ہے، اور فرمایا یہ سنت ہے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ قریب ترین عزیز کو میت میں قبر میں اتارنا چاہیے۔ جو میت کے جب سب سے قریبی رشتہ دار ہے، جو اس کے محرم اور قریبی ہے، وہ قبر میں پہلے اترنا چاہیے، انہوں نے اس کو جو ہے تدفین میں حصہ لینا چاہیے۔ خاوند اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ میت قبر میں رکھتے وقت درج ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ وہ دعا ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ اسے ترمذی، احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھی، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں اس قبر میں، وہ اور آگے روایت میں ہے، میں اس طریقے سے جو ہے قبر میں اسے اتارتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے وعلی سنتی رسول اللہ، اور ایک جگہ ہے ملت رسول اللہ۔ تو سنت رسول اللہ کے الفاظ ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے اللہ کے رسول کی سنت پر، اور ملت مطلب طریقے پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ احمد، ترمذی اور جو ہے ابو داؤد نے اسے نقل کیا ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قبر پر 3 مٹھی مٹی ڈالنا سنت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر میت کی قبر پر تشریف لائے اور سر کی طرف 3 مٹھی مٹی کی جو ہے قبر میں ڈالی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے، مطلب قبر کو جب آپ میت کو دفن کر دیں، مٹی ڈال دیں، تو کوہان کی طرح ہونا چاہیے، اونچی اس طرف سے، مطلب لیکن اتنی زیادہ اونچی نہیں جس طرح سے ہمارے پاس آج کل بنائی جاتی ہیں۔
زمین سے قبر کی اونچائی بالش سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بالش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، امی جان مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں دکھائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے تینوں قبریں دکھائی، نہ زیادہ بلند نہ زیادہ زمین کے برابر، اور قبروں کے ارد گرد سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھی۔ اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب کی قبریں ایک بالش سے زیادہ نہیں تھی، نہ کہ بہت اونچی نہ زمین دوست۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت صالح بن ابو صالح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی جو بالش برابر یا کم و بیش بالش بھر اونچی تھی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو الحیاج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے اس کام پر معمور نہ کروں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معمور فرمایا تھا؟ وہ یہ کہ ہر تصویر مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو، یعنی اس کو ایک دم چھوٹی کر دو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا ہے۔ چلیے، قبر اونچی بنانا، پکی بنانا یا قبر پر مزار یا کسی قسم کی تعمیر کرنا منع ہے۔ قبر پر نام، تاریخ وفات یا کوئی چیز لکھنا بھی منع ہے۔ نسائی کی روایت ہے، صحیح حدیث، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر پر عمارت بنانے، اس کو اونچا کرنے اور اسے پختہ کرنے سے ہمیں منع فرمایا کرتے تھے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر پکی بنانے، قبر پر مستقل مجاور بن کر حصول برکت کرنے کے لیے وقتی طور پر بیٹھنے، قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں پکی بنانے، قبروں پر کچھ لکھنے، قبروں پر تعمیر کرنے اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح قبر پر علامت کے طور پر پتھر وغیرہ رکھنا درست ہے، جیسے ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر علامت کے طور پر ایک پتھر نصب فرمایا تھا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، مطلب قبر کی پہچان کے لیے اس پر پتھر رکھا جا سکتا ہے تاکہ کوئی بے حرمتی قبر کی نہ ہو۔ قبر تیار کرنے کے بعد اس پر پانی چھڑکنا درست ہے، جیسے حدیث ہے بہقی کے اندر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا گیا، اور پانی چھڑکنے والے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے ایک مشکیزے کے ساتھ سر کی طرف سے پانی چھڑکنا شروع کیا اور پاؤں تک چھڑکا۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ رات کے وقت تدفین درست ہے، رات کے وقت بھی تدفین کی جا سکتی ہے۔ تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے، جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری کے اندر حدیث صحیح ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ایک آدمی کو دفن کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، یعنی قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا اور میت دفن کرنا منع ہے۔ یہ 3 وقتوں میں نہ تو میت کو دفن کیا جائے گا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائیں گی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلا، جب سورج طلوع ہونے لگے، دوسرا جب دوپہر ہو حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے یعنی زوال کے وقت، اور تیسرا جب سورج غروب ہونے لگے حتیٰ کہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، مطلب جب سورج نکلتا رہتا ہے فجر کے فوراً بعد، جب پوری طریقے سے نکل جائے سورج تو نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے، تدفین کی جا سکتی ہے۔ زوال کے وقت منع کیا گیا ہے، زوال جب ہو چکے گزر جائے، ظہر کا وقت شروع ہو جائے، آپ تدفین بھی کر سکتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اور سورج غروب ہوتے وقت یعنی مغرب سے پہلے، اس وقت بھی منع کیا گیا ہے۔ چلیے، تدفین کے دوران کسی عالم دین کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر فکر آخرت کی تلقین کرنی چاہیے۔ 10
مختصر سا بیان آخرت کی یاد دلوائی جا سکتی ہے میت کی دفن کرتے وقت۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت برع بن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر تک پہنچے۔ میت ابھی دفن نہیں کی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھ گئے۔ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں ہم ویسے دھیان لگا کر بیٹھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ مٹی کو کورید رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اسے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تدفین کے بعد میت سے سوال جواب شروع ہو جاتا ہے۔ جب دفن کر کے لوگ ہم نکلتے ہیں میت سے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، حسن حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ کیری آنکھوں والے، لال آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں کہا کرتا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر سطر اور درستر ہاتھ فراق کے سطر در سطر ہاتھ فراق کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دیتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ مگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تمہارا جواب یہی ہوگا۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہے۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اس عذاب قبر میں مبتلا رہے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت برع بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، تب مومن آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا اللہ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں پکی بات یعنی کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ میت دفنانے کے بعد قبر میں کھڑے ہو کر میت کے لیے سوال و جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ جب تدفین کر دی جائے تو میت کے لیے دعا کرے۔ ابو داؤد میں اس کو نقل کیا گیا حدیث کو۔ حضرت عثمان اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش کے لیے دعا کرو، اس کے ثابت قدمی کے لیے دعا مانگو، اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عذاب قبر برحق ہے۔ عذاب قبر سے پناہ مانگنا سنت ہے، مسنون ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فتنہ قبر کا تذکرہ کیا۔ جس چیز میں انسان مبتلا کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا تو مسلمان چیخنے لگے اور آوازیں نکالنے لگے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، مطلب وہ رونے لگے اپنی آخرت کو یاد کر کے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشتر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا چغل خوری کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے قبر اور جہنم کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائش، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول یہ دعا درود ابراہیم پڑھنے کے بعد نماز کے اندر کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح دجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من النار ومن فتنة المسیح دجال ومن فتنة المحیا والممات۔ اس طرح آپ دعا کیا کرتے تھے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی حدیثیں اور روایتیں جو عذاب قبر کے تعلق سے بیان کرتی ہے۔ میت کو قبر میں صبح اور شام اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے، صبح اور شام اس کو بتایا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو صبح اور شام اسے اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنتیوں کا، اگر جہنم ہے تو جہنمیوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ کہاں جائے گا مرنے کے بعد اور اٹھائے جانے کے بعد قبر سے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا اصل ٹھکانہ ہے، یہی تک کہ قیامت قائم ہو جائے اس کو اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بلا عذر شہید کی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر دفن کرنا منع کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز میری پھوپھی میرے والد کو قبرستان میں دفنانے کے لیے لے آئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ احد کے روز میری پھوپھی میرے والد کو قبرستان میں دفنانے کے لیے لے آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی آواز دی اور کہا، شہداء کو ان کے مقتل میں واپس لے جاؤ۔ یعنی آپ نے منع فرمایا بے وجہ قبر میں سے جو میت ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جائے، لیکن کسی جو ہے مصلحت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا قبرستان ہموار کرنا یا منہدم کرنا منع ہے۔ مومن مردوں کے اعضاء وغیرہ توڑنا یا کاٹنا منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے، مطلب خواہ اس کے جسم کے اعضاء کو نہ چھیڑا جائے۔ چلیے تدفین کے متعلق وہ چیزیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اولیاء، صلحاء اور متقی لوگوں کے قریب قرب و جوار میں دفن کرنے کی نیت سے میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا یہ صحیح نہیں ہے کہ فلاں شہر میں لے جائیں گے، بہت نیک بزرگ وہاں رہتے تھے، فائدہ رہے گا، تو یہ سنت سے ثابت نہیں کہ وہاں لے جا کر خاص نیت سے دفن کیا جائے۔ یہ میت کی تدفین تک پسماندگانہ وغیرہ کا کھانا نہ کھانا، مطلب تدفین ہونے تک لوگ بالکل کھانا نہیں کھاتے ہیں، ایسا سوچتے جب تدفین ہو جائیں گی تب کھائیں گے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سر کے نیچے کوئی آرام دہ چیز کا رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تدفین سے قبل میت کے سرہانے شجرہ نصب لکھ کر رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میت کے عذاب میں ہلکا پن ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دفن کرتے وقت میت پر گلاب کا پانی چھڑکنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تدفین سے قبل میت کے سرہانے عہد نامہ، کلمہ طیبہ، قرآن کی کوئی آیت یا سورہ رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پہلی مٹی کے ساتھ منہا خلقناکم، وہ دوسری مٹی کے ساتھ وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹی کے ساتھ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت دفن کرنے کے بعد سورہ فاتحہ، معوذتین، سورہ اخلاص، سورہ نصر، سورہ کافرون، سورہ قدر، بعد اللہم انی اسألک بسم اللہ العظیم وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت دفن کرنے کے بعد سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت دفنانے کے بعد قبر میں سوگ منانے کے لیے بیٹھ جانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت دفن کرنے کے بعد قبر پر کھانا لے جا کر تقسیم کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت سے قبل اپنی قبر کھودنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت کو بطور امانت ایک جگہ دفن کرنے کے بعد دوسری جگہ لے جانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔
میت دفن کرنے کے بعد قبر پر قرآن خوانی کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت دفن کرنے کے بعد صدقہ خیرات کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قبر کی آرائش اور زیب و زینت کرنا، پھول چڑھانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مٹی ڈالنے سے قبل میت کے سرحانے قرآن مجید کا رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے بتائی جو ہے تدفین کے متعلق۔